السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ان کے اپنے یوٹیوب چینل نیچرل ولیج فارم پہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ چند ایسی باتیں شیئر کروں گا جو کہ آپ کو جانور کی خریداری کے وقت لازمی ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ غلط جانور کا انتخاب نہ کریں۔ تو جو باتیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اگر آپ کو جانور میں نظر آئیں تو وہ بھینس آپ نے کبھی بھی نہیں خریدنی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو کو۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ ساری معلومات جان کر اپنے جانور کا انتخاب کرتے وقت اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھے جانور کا انتخاب کریں، نہ کہ غلط جانور کا انتخاب کریں جو کہ بعد میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ جیسا کہ آپ سب بھائیوں کے علم میں ہے کہ ڈیری فارمنگ میں جانور کا انتخاب انتہائی نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا جانور انتخاب کر کے اسے خرید کر اپنے فارم پہ لائیں گے تو آپ کا فارم سمجھ لے فائدے میں جائے گا، اور اگر آپ نے لا علمی کی وجہ سے غلط جانور کا انتخاب کر لیا تو آپ کے فارم کے لیے وہ نقصان کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے ضروری معلومات کا علم ہونا ہر بھائی کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اچھے جانور کا انتخاب کرے اور اپنے اس بزنس کو اچھے طریقے سے اپنے لیے منافع بخش بنا سکے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے سامنے یہ بھینس دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حوانہ جو ہے، اڈر جسے کہ بولتے ہیں انگلش میں، حوانہ وہ بیلنس نہیں ہے، برابر نہیں ہے دونوں سائیڈوں پہ، دائیں اور بائیں سائیڈ سے برابر نہیں ہے، یعنی دائیں سائیڈ سے آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے اور بائیں سائیڈ سے وہ تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کی بھینس آپ کو نظر آئے جس کا حوانہ برابر نظر نہ آئے، ایک سائیڈ سے تھوڑا کمزور ہو، تو اس طرح کی بھینس آپ نے خریداری کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں خریدنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی بھینس میں جو دودھ کا آپ کو فرق نظر آ جائے گا، یعنی ایک سائیڈ پہ جو حوانہ جدھر ٹھیک نظر آ رہا ہے ادھر دودھ بہتر ہوگا، یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اور دوسری سائیڈ والے میں دودھ کم ہوگا تو برابر دودھ آپ کو نظر نہیں آئے گا تھنوں میں۔ تو اس وجہ سے آپ نے اس کو خریداری کرتے وقت ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بھینس دکھاتے ہیں۔ یہ جو بھینس آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کا حوانہ تو دونوں سائیڈوں پہ برابر ہے، لیکن ایک سائیڈ والا جو پیچھے والا تھن ہے، بایاں تھن پیچھے والا، وہ کمزور ہے، یعنی اس میں دودھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس طرح اگر کسی بھینس کا حوانہ تو چلیں ٹھیک ہے، برابر نظر آتا ہے، لیکن کوئی تھن آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے یا اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، دوسرے تھنوں کی نسبت وہ مختلف نظر آتا ہے، تو وہ بھینس بھی آپ نے خریداری کرتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسے نہیں خریدنا، کیونکہ اس کے بھی دودھ میں فرق ہو سکتا ہے، تھن اس کا مرا ہوا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بھینس بھی آپ نے نہیں خریدنی۔ تو یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو چھوٹا تھن ہے دایاں بایاں پیچھے والا، وہ دوسرے تینوں تھنوں کی نسبت مختلف آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو ایسے ہی آپ نے اپنے جانور کی جس کی آپ خریداری کر رہے ہیں اس کے تھنوں کی بھی تسلی اچھے طریقے سے کر لینی ہے تاکہ اس میں کوئی تھن مرا ہوا نہ ہو، یعنی دودھ اس میں سے نہ آتا ہو، تو وہ بھی نہیں خریدنا۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ جانور کی تندرستی، صحت کا اندازہ اس کی آنکھوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روشن اور چمکدار آنکھیں جو علامت ہوتی ہیں کہ جانور صحت و تندرست ہے، اندرونی طور پر وہ تندرست جانور ہے، صحت مند جانور ہے۔ تو اس لیے اگر کسی جانور کی آنکھوں سے پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یا مواد گاڑھا سا نکل رہا ہے، یعنی جسے گڈ بولتے ہیں، تو وہ جانور بھی آپ نے خریداری کرتے ہوئے نہیں خریدنا، کیونکہ وہ اندرونی طور پر جانور بیمار ہو سکتا ہے، اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں یا اسے کسی منرل وٹامنز اجزاء جو ضروری ہوتے ہیں اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ایسا جانور بھی آپ نے خریداری کرتے ہوئے نہیں خریدنا۔ 4 نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ اگر جانور کے جسم کے کسی حصے پہ آپ کو گانٹھ نظر آ رہی ہے یا رسولی وغیرہ جسے بولتے ہیں یا گمی وغیرہ بھی بولتے ہیں، تو وہ جانور بھی آپ نے خریداری کرتے ہوئے بالکل بھی اس کی خریداری نہیں کرنی، کیونکہ یہ رسولی وغیرہ کسی ٹیومر کی علامت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جسم میں کہیں آپ کو گردن کے نیچے نظر آ سکتی ہیں، کان کے پیچھے، یا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بھینس کے پیچھے والی ٹانگ کے اوپر والے حصے پہ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو یہ بھی جانور کی تندرستی کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ وہ جانور بیمار ہوتا ہے۔ تو وہ بھی اگر آپ خریداری کرتے ہوئے خریدیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، فائدہ آپ کو نہیں دے گا۔ تو ایسا جانور بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر گانٹھ کہیں نظر آئے جانور کو، اچھی طرح سے آپ نے جانور کے سارے جسم کو دیکھ لینا ہے تاکہ اس میں کہیں گانٹھ وغیرہ نہ ہو، تو تسلی آپ نے اپنی پوری کر لینی ہے۔
اس کے علاوہ 5ویں نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر جانور کو آپ نے چلا کے لازمی دیکھنا ہے، تو اگر کوئی جانور چلنے میں دقت محسوس کرتا ہے، دشواری محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تو وہ جانور بھی آپ نے خریداری کرتے ہوئے خریدنا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کی مضبوطی ان کی ٹانگوں سے ہی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ وہ کھڑے رہ سکیں گے، اچھے سے چل پھر سکیں گے، اتنا زیادہ وہ اچھے طریقے سے خوراک کھا سکیں گے، اور اتنی ہی ان کی صحت اچھی رہے گی، اور اتنی ہی وہ اچھے طریقے سے پروڈکشن دے سکیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی جانور چل نہیں سکتا اچھے طریقے سے، یا زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، درد محسوس کرتا ہے، تو اس جانور کو بھی آپ نے بالکل بھی نہیں خریدنا۔ تو یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں جو میں نے اپنے حساب سے ضروری سمجھا کہ بھائیوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنی چاہیے، تاکہ جدھر میں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ خریداری کرتے وقت اچھی نسل کی، اچھی دودھ دینے والی بھینس کی پہچان کیا ہے، اور کیا کیا چیزیں آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے، کیا طریقہ کار اپناتے ہوئے اچھی بھینس کا انتخاب کرنا ہے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، تو اسی طرح یہ بھی چیزیں بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی چاہیے، ان کے علم میں ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو اگر بھینس میں نظر آئیں تو ہم نے اس کو نہیں خریدنا۔ تو اس والے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو اسے اپنے دوسرے دوستوں بھائیوں تک بھی شیئر کیے جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو ان چیزوں کا علم ہو سکے اور وہ اپنے لیے بہتر جانور کا انتخاب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔